اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنی بے پناہ رحمتیں اور بے پناہ مغفرتیں لٹایا کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے ان رحمتوں اور مغفرت سے اپنے دامن کو سمیٹے۔ اس مہینے کے چند ایام باقی ہیں، انسان کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر جتنے بھی ایام باقی رہ گئے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت سے ہمہ وقت دعائیں کیا کریں، کیونکہ یہ عظیم مہینہ ہے، یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر انسان کی دعاؤں کو قبول کیا کرتے ہیں۔ ہر وقت اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ اس سال کا جمعہ الوداع ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ایک جمعہ باقی ہو، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ انسان کو چاہیے جتنے بھی ایام ہیں اللہ رب العزت سے رو رو کر التجائے کرے، اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال ہوئے، اللہ رب العزت سے اپنی دعائیں مانگو۔ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے درمیان میں موجود ہوا کرتے تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لہذا جتنے بھی ایام باقی ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگے۔ پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا لمحہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اس کے اگلی زندگی کا لمحہ بھی اسے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو رمضان تو دور کی بات ہے، وہ تو پورا سال ہے، اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتہ، لہذا جتنی بھی زندگی ہے، جتنے بھی ایام باقی ہیں، ان میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک کا ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان اور دعا کا، ان دونوں کو بہت گہرا تعلق ان کے اندر بنایا ہے۔ کس طرح؟ اگر انسان قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرے تو اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کے متعلق جو عظیم رکوع نازل فرمایا، اس عظیم رکوع کی ابتدا بھی اللہ نے روزوں سے کی ہے، اس کا اختتام بھی اللہ نے روزوں پر کیا ہے، لیکن درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے دعا کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلی جتنی امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان امتوں میں اور امت محمدیہ میں فرق یہ ہے کہ میں اللہ نے اس امت کو رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ چند لمحات ہیں، ان میں روزے رکھے، عبادت کرے، دن میں روزے رکھے، راتوں کو قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے۔ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسافر ہے یا بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کو کسی اور دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی بیمار حال ہے، ایسا بیمار ہے جو ضعیف العمر ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ اللہ نے اس لیے آسانی فرمائی کہ اللہ امت کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، سختی والا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید نازل فرمایا، جو حق و باطل کو جدا کر دیتی ہے، حق کے راستے کو بتا دیتی ہے، یہ حق کا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، باطل کے راستے کو واضح کر دیتی ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے۔
ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے رکوع کی ابتدا میں روزے کا ذکر فرمایا، رکوع کے اختتام میں بھی روزے کا ذکر فرمایا کہ تم اس وقت تک سحری کیا کرو کہ جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو۔ رکوع کے اختتام پر بھی روزے کا ذکر، ابتدا میں بھی روزے کا ذکر، درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ سارے سال تو دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن یہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعاؤں کو بطریق اولا قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور یہ پورے قرآن مجید کے اندر واحد ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت خود انسان کو جواب دیتے ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، قرآن مجید کے اندر 14 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان سوالوں کے جواب لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر یہ وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت خود جواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جواب نہیں دیتے بلکہ خود جواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے چاند کے متعلق، یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند بڑھتا گھٹتا کیوں رہتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، اے میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیجئے یہ تمہارے وقت کو مقرر کرنے کے لیے ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، قل فیہما اسم کبیر، جواب دے دیں کہ اس کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، جواب دیجئے کہ اس کے اندر قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یسألونک عن المحیض، وہ سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، جواب دیجئے قل هو اذى، یہ پلیتی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں کہاں پر خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، جواب دے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے بہترین مال کو اپنے والدین پر، قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو۔ جتنے مقامات ہیں اللہ رب العزت نے لفظ قل کے ذریعے جواب دیا کہ اے میرے محبوب آپ جواب دے دیں، لیکن یہ وہ واحد مقام ہے پورے قرآن کے اندر کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے میرے محبوب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرے، کس کے متعلق؟ رب کے متعلق سوال کرے کہ میرا رب کہاں پر ہے، دور ہے، بعید ہے، نزدیک ہے، کہاں پر ہے؟ کہ اللہ رب العزت دور ہے یا قریب ہے؟ اگر دور ہے تو ہم بلند آواز میں رب کو پکارے، اگر رب قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ پکارے۔ ایک دیہاتی نے سوال کیا ربنا قریب ام بعید، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے؟ صحابہ اکرام بڑے حیران کہ یہ دیہاتی سوال بڑا عجیب کر رہا ہے، رب کے متعلق سوال کر رہا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ایمان قبول کیے، ابھی تک اس بندے کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ رب قریب ہے یا دور ہے۔ ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے کے لیے اپنے لب ہلائے نہیں تھے کہ رب کائنات خود اپنا پتہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرے کہ میرا رب قریب ہے یا دور ہے تو آپ نے جواب نہیں دینا، لفظ قل کے ذریعے جواب نہیں دیا، رب کائنات نے خود جواب دیا اور فرمایا فَإِنِّي قریب، میں انسان کے بہت قریب۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب رب انسان کے بہت قریب ہے، انسان کے ہر حال کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے،
تو رب کائنات نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو پھر بندے کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں کو بھی میں اللہ سے ہی مانگا کروں، اپنی مرادیں میں اللہ کے سامنے پیش کرے، میں اس کی مرادوں کو منظور کر دوں گا، اپنی مشکلات میرے سامنے پیش کرے، میں مشکلات کو دور کر دوں گا، اپنی دعائیں میرے سامنے پیش کرے، میں دعاؤں کو قبول کر دوں گا۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ترد الصیام، کہ جو روزے دار روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا کرتا۔ اور ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور وصاعد اللہ لا یغیب بہ، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، وصاعد اللہ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے دستے سوال کرنے والا، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے والا، اللہ سے اپنی دعائیں مانگنے والا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے۔ اور بڑی جامع حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا ترد دعاؤں، کہ تین بندے ایسے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کیا کرتے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ان میں سے امام عادل، جو انصاف کرنے والا امام ہے، اس کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ دوسرا کہ اللہ رب العزت اولاد کے حق میں والدین کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا کرتے۔ اور تیسرا اس روزے دار کی جو افطار کے وقت اللہ سے دعا کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کی دعا کو کبھی نہیں رد کیا کرتے۔ تمام احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کی دعا کو بطریق اولا قبول کیا۔ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، کسی کا نام باب الصلاۃ رکھا، کسی کا نام باب الجہاد رکھا، کسی کا نام باب الذکر رکھا، کسی کا نام باب الزکوٰۃ، باب الحج رکھا، لیکن جب روزے دار کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت نے باب الصوم کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا باب الریان، کہ میں اسے ریان کے دروازے سے داخل کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، حالانکہ شام کے وقت افطار کر لیتا ہے، کھجور سے پانی سے افطار تو کر لیتا ہے، لیکن میرے اس روزے دار کو اس کھجور اور پانی سے سیرابی حاصل نہیں ہوگی۔ اصل سیرابی میرے بندے کو باب الریان کے دروازے سے داخل کر کے میں اللہ کا کہ جب میرا بندہ اس دروازے سے داخل ہو جائے گا تو ایسا کھانا کھلاؤں گا کہ کبھی بھوک نہیں لگے، ایسا پانی پلاؤں گا کبھی پیاس نہیں لگے۔ جزاء من جنس العمل، کہ اللہ رب العزت عمل کے جنس سے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انسان بھوک پیاس دنیا میں برداشت کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن ایسی سیرابی عطا کریں گے کہ اس کے بعد کبھی بھوک پیاس نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرتیں لٹائی جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ یہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، اور دعا کہتے ہیں کس کو ہے؟ دعا کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ ذات سے ادنا چیز کو بطریق عاجزی، بطریق ذلت کو طلب کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات اعلیٰ ذات ہے، اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز، ہر شے وہ حقیر ہے، وہ ادنا ہے۔ انسان جو طلب کرتا ہے اللہ سے وہ دنیا کی شے طلب کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ ذات سے ادنا چیز کو بطریق عاجزی طلب کرتا۔ اور سب سے زیادہ عاجزی کس چیز میں ہے؟ تمام عبادات کے اندر عاجزی ہے، تمام عبادات کے اندر خشوع و خضوع موجود ہوتا ہے، لیکن جو خشوع و خضوع دعا کے اندر موجود ہے وہ کسی اور عبادت کے اندر موجود نہیں۔ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے میں انسان اپنی عبدیت اور ذلت کا اور احتیاج کا ایسا مظاہرہ پیش کرتا ہے کہ جو کسی اور عبادت کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ دور سے ہی دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ محتاج ہے، یہ ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، کیونکہ جو بندہ محتاج ہوتا ہے وہی دستے سوال ہوا کرتا ہے۔
وہی ہاتھوں کو پھیلایا کرتا ہے. اور مقام عبدیت کا کمال ہی یہ ہے کہ بندہ انتہائی عاجزی اور ذلت و انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلائے اور اپنی بیچارگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی معبودیت، اس کی حمدیت اور اس کے قادر مطلق ہونے کا اعتراف کر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ اے اللہ، وہ ذات جو کائنات کے ایک ایک ذرے کو جاننے والی ہے، وہ ذات کہ ہر ذرے کے اوپر اسی کا اختیار ہے، وہ ذات کہ ایک پتا بھی اس کے اذن کے بغیر اپنی جگہ سے گردش نہیں کر سکتا، وہ ذات جو مختار کل ہے، وہ ذات جو داتا ہے، دستگیر ہے، وہ ذات جو عزتیں دینے والی ہے، وہی ذات ہے جو ذلت دینے والی ہے، وہ ذات ہے جو اولاد دینے والی ہے، وہ ذات ہے جو بگڑیاں بنانے والی ہے، وہ ذات ہے جو کھوٹی قسمتوں کو کھڑی کرنے والی ہے، وہ ذات ہے جو ایسی ذات ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے اور مانگنے سے خوش ہوا کرتی ہے. وہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ رب کائنات نے اپنی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کہ اے انسان، تم سارے کے سارے اس اللہ کے سامنے محتاج ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو غنی ہے، بے پرواہ ہے، جو اسباب سے محتاج نہیں ہے، جو کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہی خوبیوں والا ہے. انسان کو چاہیے اللہ کے سامنے ہاتھ ملائے. تمام کائنات محتاج ہے، تمام کائنات فقیر ہے، اگر دینے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں. انسان کو چاہیے اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال کرے. جو انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو ضرور عطا کرتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ مانگنے والے کو کبھی محروم نہیں کرتے، کیونکہ ہر چیز کے لیے جتنے بھی اسباب ہوا کرتے ہیں ان تمام اسباب میں سب سے زیادہ قوی سبب، سب سے زیادہ مؤثر ترین سبب یہ دعا ہے. اور یہ ایسا قوی سبب ہے، ایسا طاقتور سبب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی شے ٹال نہیں سکتی مگر دعا. اس کے اندر ایسی طاقت ہوا کرتی ہے جو تقدیر کو بھی ٹال دیا کرتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر چیز کے سامنے اللہ سے مانگا کرے. جس چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ایسی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوا کرتی ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوا کرتی ہے. رب کائنات نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. کہ میرا رب تو وہ ذات ہے جو یہی کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. وہ لوگ جو تکبر اختیار کرتے ہیں متکبر بن جاتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگا کرتے، میرے سامنے دستے سوال نہیں ہوا کرتے. سيدخلون جهنم داخلين، ایسے بندوں کو میں جہنم کے اندر اوندھا پوندھا کروں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر مجھ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوا کرتا ہے. دنیا کے اندر جتنا بھی امیر سے امیر کی شخص کیوں نہ ہو جائے، انسان ایک بار مانگے گا، دو بار مانگے گا، تین بار مانگے گا، جب بار بار مانگنا شروع کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ غصے میں آ جائے گا. لیکن رب کی ذات وہ ایسی ذات ہے کہ انسان اگر ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتا رہے، اللہ اس کی ہر منٹ کی فریاد کو ہی پورا کرتا رہے. اللہ یقسم حین طلبت سوالہ والناس یقسمون حین یسألہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور لوگ یہ وہ ہے جو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمائی سورہ ضحیٰ کی. اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے انسان اگر کوئی سوالی، کوئی مانگنے والا تمہارے دروازے پر آ جائے تو تم نے اس کو جھڑکنا نہیں. کتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ رب العزت انسان کو بتا رہے ہیں کہ انسان اگر کوئی بندہ تمہارے دروازے پر آئے تم نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. حالانکہ انسان کمزور ہے، انسان محتاج ہے، انسان فقیر ہے، انسان محتاجیوں سے لیس ہے. اللہ رب العزت اس محتاج انسان کو حکم دے رہے ہیں
کہ اگر کوئی انسان تمہارے دروازے پر آئے تو تم نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب جو بندہ رب کے دروازے پر چلا جائے تو رب اتنا رحیم ہے، رب تو اتنا مہربان ہے، رب تو اتنا کرم کرنے والا ہے کہ اس کا اختیار ہر شے کے اوپر ہے، کہ ہر چیز کے اوپر اس کا تصرف چلتا ہے۔ اس کے خزانے لامحدود ہوا کرتے ہیں، اس کے خزانے بے حساب ہوا کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کی ہر آسمان و زمین کے اوپر ہر شے کے اوپر بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ سارے خزانے زمین و آسمان کے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ایک کمزور انسان کو حکم دے رہے ہیں کہ اے کمزور انسان، تیرے دروازے پر اگر کوئی آئے تو تم نے جھڑکنا نہیں ہے۔ بھلا جو بندہ رب کے دروازے پر چلا جائے تو رب کیسے انکار کر سکتا ہے؟ رب کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ رب کیسے جھڑک سکتا ہے؟ رب تو بڑا رحیم ہے، رب تو بڑا رحمان ہے۔ رب کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انسان اتنا گناہگار ہے، دن گزارتا ہے تو گناہ کے دلدل میں گزارتا ہے، رات گزارتا ہے تو گناہ کے دلدل میں گزارتا ہے، لیکن رب کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ جب صبح ہوتی ہے رب اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھ انسان کے رزق کو بھیج دیا کرتے ہیں۔ رب انسان سے ناراض نہیں ہوتا، رب انسان کو رزق پھر بھی دیا کرتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے لیکن رب پھر بھی انسان کو رزق دیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی جامع حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ اگر تمام انسان، تمام کے تمام جنات، اول و آخر جتنے بھی ہیں، حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، وہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات اگر ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فاسألونی، پھر وہ اللہ کے سامنے دست سوال ہو، اللہ سے مانگے، فآتیت کل انسان مسألتہ، تو اللہ رب العزت ہر انسان، ہر جن کو جو اس نے مانگا ہے اللہ عطا فرمائے۔ یعنی جتنے بھی انسان ہیں، اول و آخر انسان، جنات جتنے بھی ہیں، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، بیک وقت مانگے، اللہ تمام کی مرادوں کو پورے کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص من ذلك مما عندي الى كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت اگر تمام انسانوں کو دے دے، تمام جنات کو دے دے تو اس کے خزانوں کے اندر کمی آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت تمام انسانوں کی مرادوں کو پورا کر دے، تمام جنات کی مرادوں کو پورا کر دے تو اللہ رب العزت کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کہ کوئی انسان سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبو کر نکالتا ہے۔ جتنا پانی سوئی کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ انسان کے مانگنے کے اندر کمی ہے، رب کے دینے کے اندر کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا ہو، رب دینے والا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں ایسے دروازے ہیں جہاں پر جا کر لوگ دست سوال ہو کرتے ہیں، جہاں پر جا کر لوگ مانگا کرتے ہیں، لیکن انسان سینکڑوں دروازوں کے اندر صرف واحد رب کا دروازہ ایسا ہے کہ جہاں پر انسان جس وقت بھی چاہے، جس وقت بھی جائے، اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ دن کو مانگے اللہ عطا کر دیتے ہیں، رات میں مانگے اللہ عطا کر دیتے ہیں، صبح مانگے، شام مانگے، سکھ میں مانگے، دکھ میں مانگے، خوشی میں مانگے، غمی میں مانگے، اجالے میں مانگے، اندھیرے میں مانگے، ہر حال میں جس وقت جہاں چاہے جس حال میں مانگے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو۔ اور مستر کہتے بھی اسی کو ہے کہ تمام دنیا کے اسباب اور حیلوں سے انسان بالکل تعلق کو کٹ کر کے صرف اور صرف ایک اللہ سے مانگے۔ اور جو انسان اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے ہو وہ تو کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ وہ تو اتنے حقیر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ان کی حقارت تو اتنی ہے وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔
اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، وہ زندہ بھی نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کل قیامت کے دن کس وقت اٹھایا جانا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، میں ایسوں سے نہیں مانگا کرتا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کی تھی، اذ قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابا جان کیوں ایسوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو نہ تیری پکار کو سن سکتے ہیں، نہ تیری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ہی تجھے نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان دینے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید کے اندر انسان کو حکم دیا کہ اے انسان صرف اللہ سے مانگو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ اے انسان اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، سارے کے سارے خوبصورت نام اللہ کے لیے ہی ہے، جو سے خوبصورت نام سے تم پکارنا چاہتے ہو پکار لو، لیکن پکار کے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کے لیے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ایسو پناہ پکارو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کو مانگا کرو، اللہ سے اس کے فضل کو تلاش کیا کرو، کیونکہ جو انسان اللہ سے مانگا کرتے ہیں اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس کائنات میں بھیجا، تمام انبیاء نے تمام صلحاء نے اگر مانگا ہے تو صرف اللہ سے مانگا، دعائیں پیش کی ہے، دستے سوال کیا ہے تو صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قرآن کا حصہ بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب نے اللہ سے دعا کی، حضرت موسیٰ نے رب سے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب سے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، ایسی بادشاہت مجھے دے کہ میری بعد بادشاہت ایسی کسی کو نہ دینا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رب کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ ہم تو ظالموں میں سے ہیں، تو پاک ہے، تو ہی میری مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ رب نے مشکل کو دور کیا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور جو انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ مشکلات کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت آدم نے رب سے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے مانگا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی رب سے مانگا، حضرت لوط علیہ السلام انہوں نے بھی رب سے مانگا رب نجنی واہلی مما یعملون، کہ اے میرے اللہ مجھے اور میرے اہل والوں کو، میرا کلمہ پڑھنے والوں کو اس قوم سے نجات دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب سے ہی دعا کی، رب کے سامنے ہی دستے سوال کیا رب هب لي من الصالحین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی رب ہی سے مانگا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنی شکایت کو، اپنی تکلیف کو، اپنی مشکلات کو تیرے ہی سامنے پیش کرتا ہوں، تو ہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی رب کے سامنے ہی رستے سوال کیا، رب کائنات نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں جیل کی کوٹری کے اندر رہنا مجھے پسند ہے اس کام سے کہ جس کام کی طرف وہ مجھے دعوت دے رہی ہے، میں جیل کے اندر رہنا پسند کر سکتا ہوں لیکن وہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی رب کو پکارا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، اے میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید
فیض ہو چکے ہیں، میری بیوی پانچ ہو چکی ہے، اب کیسی اولاد ہوگی؟ رب نے ان کی اولاد عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر موقع پر اللہ کے سامنے ہاتھ ملائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ملائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ اللہ میں تیرے سے ہی صرف دعا کرتا ہوں، تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو ملاتا ہوں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تمام بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ تو ہی ہے، تیرے سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے، تو ہی عزتیں دینے والا، تو ہی ذلتیں دینے والا، تو ہی بادشاہت دینے والا، تو ہی بادشاہ کو چھین لینے والا۔ ہر شے کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر شے کے اوپر قادر ہے اور کسی کا اختیار نہیں چلا کرتا، صرف تیرا ہی اختیار چلا کرتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مہاجرین نے رب سے مدد مانگی، استغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ ایک طرف 313 ہے، ایک طرف 1000 ہے۔ رب سے دعا کی، رب نے دعا کو قبولیت ایسے پیش کی کہ رب نے 1000 فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کی۔ حضرت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے بھی رب سے دعا کی رب نجنی واہدی مما یعملون، کہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھے جنت کے اندر ٹھکانہ دے دینا، میں فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات عطا کرنا چاہتا ہوں۔ جتنوں نے بھی مانگا سب نے مانگا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگا اور کسی سے نہیں مانگا، کیونکہ پکار کے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے، دعائیں قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو بطریق اولا قبول کیا کرتے ہیں۔ اس مہینے کے چند لمحات باقی ہیں، اس کے اندر رو رو کر اللہ سے دعائیں کیا کرے۔ اور جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا، کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ربکم ادعونی استجیب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو اس لیے قبول نہیں کرتے لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَاتَتْ بِعَشْرَةِ اشیاء، کیونکہ انسان کا دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہے، انسان کا دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہے، اس لیے انسان اللہ سے دعائیں کیا کرتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان عرفتم اللہ ولم تؤدی حقہ، پہلی چیز کہ انسان رب کو پہچانتا تو ہے لیکن کیا کوئی انسان رب کا حق ادا کرتا ہے؟ رب کو پہچاننا ہے کہ ہمارا رب ہے، کیا انسان رب کی عبادت کرتا ہے؟ صرف خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں؟ دوسری چیز زعمتم انکم تحبون رسول اللہ وترکتم سنتہ، کہ انسان یہ تو کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے ہیں، ان سے محبت کے دم تو بھرتے ہیں، کیا ان کی سنت کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے؟ کیا کسی نے ان کی سنت کے اوپر عمل کیا؟ بہت سارے لوگ جو سنتوں کو ترک کر دیا کرتے ہیں۔ تیسری چیز قرأتم القرآن ولم تعملوا بہ، قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے کہ اس کو تلاوت کرو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا اس کے اوپر کسی نے عمل کیا؟ اکلتم نعم اللہ ولم تؤدی شکرہ، چوتھی چیز کہ ہم دن رات اللہ کی نعمتیں کھایا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ انسان کو بے پناہ نعمتیں عطا کرتے ہیں، ایسی ایسی نعمتیں، ایسے دسترخوان انسان کے سجا ہوا کرتے ہیں کہ غیر رمضان میں ایسی نعمتیں انسان کو نہیں ملا کرتی جو رمضان میں ملا کرتی ہیں۔ انسان اللہ کی نعمتیں کھایا کرتا ہے، وَلَمْ تُؤَدِّ شُكْرَهُ، کیا کسی انسان نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ جو اللہ کی نعمتیں کھا کر بعد میں الحمدللہ اپنی زبان سے جاری کرتا ہو، بعد میں اللہ کا شکر کرتا ہو، کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو۔ پانچویں چیز قُلْتُمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّكُمْ وَوَافَقْتُمُوهُ، ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے،
کیا ہم نے شیطان کی تابع داری کو چھوڑا ہے کہ شیطان ہم سے جو کہتا ہے ہم وہی کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، حسد کرتے ہیں، غیبت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں دل کے اندر، ایک دوسرے کو دھوکے دیا کرتے ہیں، دغا بازی کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے شیطان والے کام چھوڑے ہیں؟ نہیں۔ چھٹی چیز، قلتم ان الجنت حق ولم تعملوها، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت حق ہے، جنت کو ہر کوئی مانتا ہے، کیا کسی نے جنت کے لیے تیاری کی ہے؟ جنت کے لیے کوئی ایک ایسا عمل بندہ بتائے کہ جو میں نے خالص جنت کے لیے کیا۔ قلتم ان النار حق ولم تهربوا بها، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہنم حق ہے، کیا جہنم سے بچنے کی کوشش انسان نے کی ہے؟ ہم تو اس دنیا کے اندر مگن ہے، اس دنیا کی مال و دولت کے اندر مگن ہے، اس دنیا کے اندر کیسے مال کمایا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، اس دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر مگن ہے۔ کیا ہم نے اس بات کی کبھی فکر کی ہے کہ جہنم تو حق ہے، اس کو مانتے ہیں، کیا اس سے بچنے کی کبھی فکر کی ہے ہم نے؟ قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا لها، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ موت حق ہے، موت کو مانتے ہیں، کیا موت کے لیے تیاری کی ہے کسی انسان نے؟ کسی انسان نے تیاری نہیں کی، دنیا کی بھاگ دوڑ میں مصروف رہتا ہے انسان۔ نامی چیز، اشغلتم بعیوب الناس نسیتم عیوبکم، اور جو آج کا انسان اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کے عیب کو تلاش کیا کرتے ہیں لیکن اپنے عیبوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم لوگوں کے گرے بانوں میں چھانتا کرتے ہیں کہ تیرے اندر یہ بیماری ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے گرے بانوں کے اندر چھانتا ہے؟ کیا کبھی اپنے عیب تلاش کیے ہیں؟ اور 10ویں چیز، دفنتم موتاکم ولم تعتبروا، کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی ڈالا کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس سے عبرت حاصل کی؟ کبھی عبرت حاصل نہیں کی۔ وہاں پر کھڑے ہو کر ہم حکمرانوں کے متعلق باتیں کیا کرتے ہیں، عمران خان نے یہ کر دیا، نواز شریف نے یہ کر دیا۔ یہ قبرستان ایسی جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر جایا کرو اور عبرت حاصل کیا کرو کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر آئے تھے یہ کہا کرتے تھے ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ پلاننگ کیا کرتے تھے، آج ان کے تمام پلاننگ کی وہاں کی دھری دھری رہ گئی ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ تم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، تم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اور آج کے انسان جو دعائیں کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، انہی 10 چیزوں کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ رب العزت سے دل کو زندہ کرنے کی دعائیں مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے دلوں کو آباد کر دے، ہمارے دلوں کے اندر سے تیری عبادت کو رکھ دے۔ اے اللہ ہمارے دل جو بنجر ہو چکے ہیں ان کو آباد کر دے۔ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے دستے سوال کیا کرے، کیونکہ جو انسان اللہ کے سامنے انسان کو چاہیے دستے سوال ہوا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دستے سوال ہوتا ہے کسی انسان کے سامنے تو وہ انسان صرف اپنے ہاتھ کو اس کے سامنے پیش نہیں کرتا بلکہ اپنے عزت نفس کو بھی اس کے سامنے پیش کر دیا کرتا ہے کہ عزت نفس کو میری مجروح کر دو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان تم نے جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے وہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگے، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ سے انسان مانگے تو اللہ کے اوپر ہے عطا کرنا، اللہ کے اوپر ہے اسباب مہیا کرنا۔ اللہ اسباب کو محتاج نہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہے۔ انسان کو چاہیے اللہ سے مانگے اور کسی سے نہ مانگے، کیونکہ اس کائنات کے اندر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ناراض، سب سے زیادہ غصہ اللہ کو کس بات پر آتا ہے؟ انسان چوری کرتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے لیکن سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا۔ انسان زنا کرتا ہے غصہ آتا ہے لیکن سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا۔ انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے غصہ آتا ہے لیکن سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا۔ انسان چوری کرتا ہے غصہ آتا ہے لیکن سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا۔ سب سے زیادہ غصہ اللہ کو اس وقت آتا ہے کہ اللہ وہ ذات کہ جو انسان کو پیدا کرنے والی ہے، اللہ وہ ذات جو انسان کا خالق ہے، اللہ وہ ذات جو انسان کا داتا ہے، دستگیر ہے، مختار کل ہے، متصرف
کنٹرول ہے، ہر شے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو سب سے عمدہ چیز جبین عطا کی، سب سے عمدہ جگہ پیشانی عطا کی، آج وہ انسان جب لوگوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتا ہے، سب سے زیادہ غصہ اللہ کو اس وقت آیا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرد الا الصائم، کہ روزے دار اس مہینے کے اندر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا کرتے۔ لہٰذا چند ایام باقی رہ گئے ہیں، رو رو کر اللہ کے سامنے دعائیں کرے، رو رو کے اللہ کے سامنے التجائیں پیش کرے، رو رو کے اللہ کے سامنے مرادیں پیش کرے، اللہ انسان کی مرادوں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔